Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. मैं मिसेज़ अरशद हूँ, हाउस वाइफ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बचपन से ही मुझे शौक़ था कि मैं किसी तरह अल्लाह ताला की मोहब्बत जो है वो हासिल कर लूँ, और उसके लिए मैं मुख्तलिफ़ किताबें वग़ैरह पढ़ती रहती थी। स्टडीज़ के साथ साथ मुझे डॉक्टर बनने का शौक़ था। मैं उसके साथ साथ जब मुझे टाइम मिलता था मैं साथ कोई ना कोई इस तरह की स्पिरिचुअल पढ़ती रहती थी स्टोरीज़। लेकिन ये है कि इस तरह मुझे कोई वाज़िया जो है वो नहीं रहनुमाई मिली, और मुझे लगता था जैसे कायनात की हर शय जो है वो पुकार रही है और अल्लाह की तरफ बुला रही है, और पुकार पुकार कर कह रही है मुझे ढूंढ लो, मुझे ढूंढ लो, मुझे ढूंढ लो। कैसे ढूंढूं ये नहीं मुझे पता चलता था। और जैसे कि हर अल्लाह ताला की रहमत जो है वो इस तरह से इंसान को बहुत सी मुश्किलात में मुब्तला करके उसमें से खैर का पहलू ऐसे निकाल लेती है। इसका मुझे शादी के बाद इल्म हुआ कि शादी के बाद इस तरह के हालात और इस तरह की मुश्किलात आई जिसकी वजह से मुझे तन्हाई फ़ील होती थी, और हर तरफ से जो है वो जॉइंट फैमिली में प्रेशर, और जिसकी वजह से मुझे बहुत जीना मुश्किल लगता था। कि जैसे कि बहुत से आजकल लोग हैं कि जादू और दूसरे अमलियात वग़ैरह करते हैं, तो इस तरह के हालात में मैं भी जकड़ी हुई थी और मुझे कोई भी जो है हमदर्द नहीं मिलता था। उस वक्त मेरे ऊपर मायूसी का इतना ग़लबा हो गया कि मुझे नहीं समझ आता था कि मैं क्या करूं, और बस ये है कि नमाज का सहारा था। मैं नमाज़ पढ़ती थी और रोती रहती थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने नमाज़ी में मेरा दिल में जो है फिर कुरान के लिए मोहब्बत पैदा हुई। मैं कुरान जो है कुरान पाक पढ़ने लग गई। कुरान पाक की तिलावत करती थी तो सुकून मिलता था, लेकिन फिर भी रास्ता नहीं नज़र आता था कि मैं क्या करूं। और ये है कि कुरान पाक की तिलावत करते करते फिर मैं एक दिन सूरह हदीद की तिलावत कर रही थी। सूरह हदीद की आयत नंबर 16 है, जो कि अलम यानिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। जब मैंने ये बार बार तिलावत की तो मुझे मज़ा भी बहुत आता था इस आयत पर, और ये है कि दिल मेरा बहुत ज़ोर ज़ोर से ठक 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 धड़कता था। तो अब वो जब मैं वो तिलावत करती थी मुझे ये नहीं समझ आता था कि इसका मायने क्या है। फिर मैंने कहा कि अच्छा मैं इसके मायने देखती हूँ क्या है। जब मैंने उसके मायने देखे तो वो उसमें था कि अल्लाह ताला ने पूछा था क्या अभी वो ईमान वालों के लिए वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के खौफ से झुक जाएं और वो उन लोगों की तरह ना हो जाएं जिन्हें किताब दी गई थी और वो उन्होंने उसको बुला दिया और उनमें से अक्सर जो है वो नाफरमान है। तो ये वाली आयत जो है वो पढ़ के मुझे महसूस हुआ कि अल्लाह ताला चाहते हैं कि मैं कुरान को समझ कर पढूं। तो ये बात सोचकर फिर मैंने कहा वाकई में रास्ता तो मुझे तभी मिलेगा जब मुझे इसके बारे में पता चलेगा। तो फिर मैंने अपने तौर पर उसको तर्जुमे से पढ़ना शुरू किया। जब मैंने कुरान पाक को तर्जुमे से पढ़ना शुरू किया तो मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे अल्लाह मुझसे हम कलाम है, और एक एक लफ्ज़ मेरे अंदर एक क़ुव्वत, एक ताकत, एक ऐसी पोटेंशियल एनर्जी मेरे अंदर आ गई कि मुझे जो है हर चीज़ बहुत छोटी लगने लगी, और तमाम झगड़े, तमाम मामलात वो मुझे मेरे लिए कोई अहमियत नहीं रखते थे। मेरे अंदर खुशी भर गई, और उसके साथ साथ मैं रूहानी तौर पर इतनी मजबूत हो गई कि मुझे जो है वो किसी की कोई बात जो है वो उससे दुख और तकलीफ़ नहीं होती थी। लोग बहुत ज़्यादा हैरान होने लगे, और वो लोग जो जादू और दूसरे अमलियात वग़ैरह करते थे उन्होंने अपनी पूरी टिल लगा दी। फिर उन्होंने दूसरे लोगों से मालूम किया कि ज़रा मालूम करो ये क्या इसका पीर कौन है। तो उन्होंने जब किसी ने मेरे से पूछा कि आपका पीर कौन है, मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पीर जो है
وہ قرآن پاک ہے، اور اس کے ذریعے جو ہے اللہ تعالیٰ مجھے مل گیا ہے۔ تو اس کے بعد خیر انہیں یقین نہیں آیا، اور لیکن میری زندگی کے تمام معاملات اتنے آسان ہوتے چلے گئے، اتنے آسان۔ وہ ہسبینڈ جو کبھی لفٹ نہیں کراتے تھے، بات نہیں کرتے تھے، اور ہر طرف سے جو ہے وہ لڑائی جھگڑے کی فضا رہتی تھی، آہستہ آہستہ جو ہے وہ ختم ہونے لگی، اور باقی معاملات بھی آسان ہونے لگے۔ تو مجھے کچھ دن میں یوں محسوس ہوا جیسے کہ میں ایک آتش فشاں پہاڑ کے دہانے پر تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پہاڑ کے دہانے پہ سر اٹھا کر اور ایک خوبصورت باغ میں لا کر بٹھا دیا۔ اور یہ جو ہے صرف قرآن پاک کے ساتھ جڑنے ہی کا سبب تھا۔ اور اس کے بعد لیکن میرے دل میں یہ طلب، یہ پیاس جو ہے وہ بڑھتی چلی گئی۔ میں نے کہا میں اب اس کو کسی بڑے اچھے اسکالر سے پڑھنا چاہتی ہوں، لیکن کیسے، یہ نہیں مجھے معلوم تھا۔ پھر اس کے بعد میں ایک دن جو ہے وہ اپنے گیٹ کے پاس دیکھا ایک پیپر گرا ہوا تھا۔ میں نے کہا اس پر کوئی اللہ کا نام ہوگا، اٹھا کر اوپر رکھتی ہوں۔ جب دیکھا تو اس کے اوپر دورہ قرآن کا لکھا ہوا تھا، جو کہ میرے گھر کے پاس ہی ہو رہا تھا۔ اور اس میں جب مجھے معلوم ہوا کہ یہ تو باقاعدہ کلاسز بھی ہوتی ہیں، تو الحمدللہ پھر اس میں نے قرآن کلاس میں ایڈمیشن لے لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ میری جو کمی تھی وہ دن پر دن دور ہوتی گئی، اور ایسا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی محبت کا تعلق پیدا ہو گیا کہ میری جو زندگی تھی اس میں ایک انقلاب آ گیا۔ اور وہ جو کہ میں دنیا کے لیے پہلے جیتی تھی کہ وہ اب میری نظر آخرت پر تھی، اور ہر عمل جو ہے وہ میں آخرت کے لیے اور اس کی رضا کے لیے کرنے والی بن گئی۔ اور اس طرح سے اتنی میرے اندر خوشیاں آ گئیں کہ میرے لیے نہ صرف یہ کہ وہ میں اپنے سیٹسفائی ہو گئی تھی، بلکہ میرے بہن بھائی جو کہ پہلے جو ہے وہ میری بات نہیں سنتے تھے، پھر وہ بھی مجھ سے معلوم کرنے لگے کہ اپنی پریشانیوں اور دوسرے معاملات کے لیے پھر میں نے بھی انہیں قرآن پاک کے ذریعے گائیڈ کیا، اور الحمدللہ بہت سے معاملات جو تھے جو غیر شرعی تھے وہ انہوں نے قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں جب میں نے بتایا تو انہوں نے وہ چھوڑ دیا۔ اور اسی طرح سے میری بھانجی کی جو شادی تھی وہ بھی انہوں نے جب میں نے بتایا کہ یہ دین کے مطابق نہیں ہے، اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے مطابق کریں، سنت کے مطابق، تو انہوں نے اسی طرح مسجد میں کیا نکاح، اور بہت اچھے طریقے سے سادگی کے ساتھ کی، اور الحمدللہ بہت خوش و خرم ہے۔ تو اب یہ والی بات جو ہے دوسرے لوگوں کے لیے بھی مشعل راہ بن گئی، اور وہ بھی کہتے ہیں ہم اپنے بچوں کے لیے بھی ایسا ہی کریں گے۔ اور یہ جو واقعی میرے گھر کے معاملات تھے، پہلے میں سارا دن لگی رہتی تھی کاموں میں، اور کام ختم نہیں ہوتے تھے۔ الحمدللہ قرآن پاک کی برکت سے میرے کام میں بھی ایسی ہو گئی، مجھے ایسا فیل ہوتا ہے جیسے کوئی الحمدللہ خود بخود ہی کام ہو جاتے ہیں، اور بہت کم وقت میں اور بہت آسانی سے۔ اور مجھے یہ جو یہ آیت ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، مجھے فیل ہوا ہے جیسے اللہ تعالیٰ ہی یہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ اندھیروں میں سے روشنی میں لے آتے ہیں، اور یہ قرآن پاک کا ہی نور ہے جو کہ الحمدللہ جب دل میں اترتا ہے تو اندر اور باہر نور ہی نور ہو جاتا ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں بھی بتایا ہے نور علی نور، تو اندر بھی نور ہے اور باہر بھی نور۔ اس کی وجہ سے تمام معاملات بھی آسان ہو جاتے ہیں اور تمام تعلقات بھی۔ تو میں جیسے جیسے قرآن پاک پڑھ رہی ہوں ایسے مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ جب بھی جو آیت پڑھتی ہوں وہ پہلے جو پڑھا تھا اس کے ایک نیا اینگل سے جو ہے ایک نیا اس میں سے اضافہ ہوتا ہے، اور ایسے جیسے کہ بہت قیمتی جو ہے وہ اس کا نوادرات مجھے ہر بار اس کی میں سے ملتے ہیں، جو کہ میں جس کی وجہ سے اس کے ساتھ مجھے زندگی میں تمام معاملات کرنے میں آسانی بھی پیدا ہو گئی ہے، اور اس کے لیے الحمدللہ میری طبیعت اور صحت جو ہے وہ بھی اللہ کی
رحمت سے اچھی ہو گئی ہے، اور اس کے لیے مجھے جو ہے وہ اب اللہ تعالیٰ نے اتنی رحمت کی ہے کہ میں خود بھی دوسروں کو قرآن پاک کی طرف لانے کے لیے جو ہے اس قابل اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ یہ قرآن پاک کے ذریعے اگر جہاد کیا جائے تو یہ سب سے بہتر ہے، کہ یہ قرآن جو ہے یہ ایسی تیغ ہے کہ اس کے ذریعے ہر برائی کا اور ہر باطل کا قلع کما کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ بہترین اس کے ذریعے جہاد، اور اسی کے ذریعے ہمارے اندر جو تزکیہ ہوتا ہے وہ ایسا ہے کہ انسان اپنے آپ کو قرآن پاک کے آئینے میں دیکھنے کے قابل ہو جاتا ہے کہ وہ جنت میں جانے والا ہے یا دوزخ میں جانے والا ہے، اور پھر وہ اس کے مطابق جو ہے وہ الرٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ہر ایک کو قرآن پاک سے جڑنا ضروری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر ثابت قدم رکھے اور خاتمہ ایمان کی بہترین حالت میں ہو، اور یہ ہے کہ اللہ کی ملاقات کا شوق جو ہے وہ غالب آ جائے، ہر وقت یہ شوق جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے قیامت میں اپنا دیدار نصیب کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu